ہیں کہ اگر ہم تو معمولی پارشد بن جاتے نا، پارشد گاؤں میں پارشد بن گئے، تو پھر اس کے حالات آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ وہ پھر اپنے محلے والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو یا اپنے گاؤں والوں کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا کہ میں اب ڈائریکٹ میری جو بات ہے وہ پردھان منتری سے ہو گئی، مکھیہ منتری تک میں پہنچ گیا ہوں، چاہے اسے کوئی جانتا نہ ہو مگر حالات اس کی سوچ یہ رہتی ہے۔ آئیے دیکھیے، کیا جب اللہ کوئی ذمہ داری ہمیں دے، ذمہ داری ہمیں عطا کر دے، کوئی منصب اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے، کسی منصب اللہ تعالیٰ کوئی منصب ہمیں دے دے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب منصب ہمیں مل جائے تو آج اگر ہمیں منصب مل جاتا ہے تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کیا اب جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں ان کی ہمارے سامنے کوئی اوقات نہیں، یعنی جیسے میں کہوں ویسے لوگوں کو چلنا چاہیے۔ یہ ایک سوچ رہتی ہے کہ جب منصب میرے پاس میں، پاور میرے پاس میں، تو پورے گاؤں کے لوگ جیسے میں کہوں کہ بیٹھو تو بیٹھ جائے اور کہوں تو اٹھو تو اٹھ جائے۔ یہ حالات ہیں نہیں ہے آج کے دور میں، یہ ایک سوچ بنا ہوئی ہے، ایک ٹارگیٹ بنا ہوا ہے۔ اب وہ سیاسی لیول سے ہو یا سماجی لیول سے ہو، وہ جیسا بھی ہو، آپ بہتر جانتے ہیں اس کو۔ ہمارے یہ جو سوچ ہے یہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کیا مدینہ شریف کے ایک محلے میں ایک نبینہ عورت رہتی تھی، اندھی عورت رہتی تھی، اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں میں روزانہ رات کو اس کے گھر جا کر، اس نبینہ عورت کے رات میں گھر جا کر اس کے گھر کی میں صاف صفائی کرتا۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ یہ کون صاف صفائی کر رہا؟ کہ جس کی شان میں قرآن میں اللہ نے سینکڑوں آیتیں نازل فرمائی۔ یہ اس صحابی رسول کی بات بتا رہا کہ جن کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اس صحابی رسول کی میں بات کر رہا ہوں۔ فرماتے کہ میں گھر کا کام اس کے کر کا آتا، جھاڑو لگانی ہوتی جھاڑو لگاتا، صاف صفائی کرتا، پانی بھر کر رکھا آتا، جو بھی اس کا گھریلو کام تھا اس بوڑھی عورت کا، نبینہ کا، میں وہ سارا کام کر کے آتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں معمول کے مطابق جس وقت پر میں روزانہ اس کے گھر جاتا تھا صاف صفائی کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، جب میں اس کے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے گھر کا سارا کام ہوا ہے، سارا کام مجھ سے پہلے کسی نے کر دیا، یعنی جھاڑو بھی لگا دی ہے، صاف صفائی بھی کر دی ہے، پانی بھی بھر دیا ہے، اس کی بکریوں کا دودھ بھی دو کر رکھ دیا ہے، اس کی بکریوں کا دودھ بھی دو کر رکھ دیا۔ میں حیران و پریشان کہ جو نیکی میں کمانے کے لیے یہاں آتا ہوں، دیکھیے ان لوگوں کا اگر کوئی بھی کام کرتا نا تو وہ رب کی رضا کے لیے کرتے تھے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس سے اللہ تعالیٰ مجھ کو نیکی عطا فرمائے گا۔ آج ہم تم اگر کوئی بھی سماجی کام کرتے ہیں یا کسی کا کام کرتے ہیں یا کسی کی مدد بھی ہم تم کر رہے ہیں تو ہم تو کا ٹارگٹ یہ رہتا ہے کہ یا لوگ دیکھیں کہ مجھے کتنا کہیں گے کہ آپ بڑا سخی انسان ہے، کیا اس نے مدد کر دی، تو ہم لوگوں کی واہ واہی میں کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں۔ تو دوستو اگر ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں تو پھر آخرت میں اس کا ہمیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، اور صرف یہ ٹارگٹ ہو کہ یہ جو میں کام سماجی کام کر رہا ہوں یا قوم کا جو میں کام کر رہا ہوں اس کا بدلہ مجھ کو اللہ عطا فرمائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ اس کو عطا فرمائے گا۔ مگر ہمارے پاس یہ ٹارگٹ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ ٹارگٹ ہے کہ لوگ دیکھنے چاہیے کہ بھئی فلاں صاحب نے یار یہ کام کیا، یہ ہونا چاہیے، مسجد میں یہ کام کیا، سماجی یہ کام کیا، ہمارے نام کا ایک بورڈ لگا ہوا ہونا چاہیے، پلیٹ لگا ہوئی ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں میں ایک ہلچل ہونی چاہیے۔ مگر وہ صحابہ یعنی اس نیت سے کام کرتے تھے کوئی بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر مجھ کو عطا فرمائے، اور وہ نیکی کی نیت سے کام کرتے تھے کہ اللہ مجھ کو نیکی عطا فرمائے۔ اب آپ فرماتے میں حیران و پریشان کہ جو میں نیکی کما رہا تھا وہ مجھ سے پہلے کون لے کر جا رہا ہے۔ اب ایک دن آئے، دو دن آئے، لگاتار 3 دن تک آپ آتے رہے، مگر آپ سے پہلے کوئی کام کر کے جاتا رہا۔
آپ سے پہلے کوئی کام کرتے جاتا تھا، بڑے پریشان۔ ایک دن آپ نے معمول کے مطابق جلدی آنے کے بعد آپ اس گھر کے کونے میں چھپ کے بیٹھ گئے کہ دیکھوں تو صحیح کہ یہ کام کون کر رہا ہے، دیکھوں صحیح یہ کام کون کر رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا کہ وقت کا خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک عنہ اپنے ہاتھوں سے اس بوڑھی کے گھر میں جھاڑو مارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خلیفہ بننے کے بعد، خلیفۃ المسلمین خلیفہ بننے کے بعد آج ہم اگر صدر بن جائیں تو پھر کر سکتے ہیں یار میں مسجد میں جھاڑو کیسے ماروں گا، میں تو صدر بن گیا ہوں، یہ میری شان کی خلاف ہے نہیں ہے یہ کہ یار میں خزانچی بن گیا ہوں، میں ممبر بن گیا ہوں، میں جب مسجد میں جھاڑو کیوں ماروں گا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میری پوزیشن اور میری شان کے خلاف ہے۔ مجھے بتائیے دوستو کہ خلیفۃ المسلمین یعنی جو اللہ کے رسول کا خلیفہ ہو، اس سے بڑا بھی کوئی منصب ہے؟ اس سے بڑا کوئی منصب ہے؟ اس سے بڑا اگر کوئی منصب ہے تو وہ نبوت ہے، اس سے بڑا اگر کوئی منصب ہے تو وہ نبوت ہے۔ نبوت کے بعد مگر کوئی منصب ہے تو وہ خلیفہ ہے، جو اللہ کے رسول کے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر یعنی اس اپنے وقت کا سپر پاور ہو کر اور خلیفۃ المسلمین ہو کر اپنے وقت کا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی اللہ اکبر ایک ضعیفہ نبینہ کے گھر میں جھاڑو مار رہے، جھاڑو لگا رہے، پانی بھر کر رکھ رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے جب دیکھ لیا تو پھر فرمایا امیر المومنین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، میں دل میں سوچتا تھا کہ یہ کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو ابو بکر ہی کر سکتے، سبحان اللہ۔ یہ کام تو یعنی خلیفہ بننے کے بعد میں آپ نے جو محتاج اور غریب جو لوگ تھے ان کی لسٹ تیار کی، پوری ایک لسٹ بنوائی، اور بنانے کے بعد دیکھا کہ کون غریب ہے کون محتاج ہے، آپ خود جا کر ان کے گھر کا کام کاج کیا کرتے تھے، ان کے گھر کا کام کاج کیا کرتے۔ دیکھیے اور روایت سماعت فرمائیے، حضرت سیدتنا انیسہ رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے 3 سال پہلے، یعنی جب آپ خلیفہ نہیں بنے تو 3 سال پہلے، اور خلیفہ بننے کے 1 سال بعد تک ہمارے پڑوس میں رہے۔ یہ حضرت انیسہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ فرماتی ہمارے پڑوس میں رہے، تو جب ہمارے پڑوس میں رہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ کے پاس میں محلے کی بچیاں لڑکیاں اپنی بکری لے کر آتی اور کہتی کہ اے سیدنا ابو بکر یہ میری بکری ہے، میری بکری کا آپ دودھ دیجیے۔ کیا کہتی؟ بکری کا دودھ دیجیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے ان بچیوں کی بکری کا دودھ نکالتے اور نکال کر برتن میں ان بچیوں کو دیتے کہ لو یہ دودھ ہے۔ جب آپ خلیفہ بن گئے، خلیفۃ المسلمین جب آپ بن گئے، خلیفہ بن گئے، تو ایک بچی آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی کہ اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں، ہماری بکریوں کا دودھ تو آپ دو گے نہیں۔ کیا کہا بچی نے؟ آپ خلیفہ بن گئے، اب تو ہماری بکریوں کا دودھ کیسے دودھ سکتے ہو، اب تو ہماری بکریوں کا دودھ آپ نہیں دو کے دو گے ہمیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک عنہ نے اس بچی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا بیٹی تو روزانہ اس مقررہ وقت پر اپنی بکری لے کر آنا، اللہ نے چاہا تو میں روزانہ تیری بکری کا دودھ نکال کر دوں۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی اپنے ہاتھوں سے چھوٹی چھوٹی بچوں کی دلجوئی کے لیے اپنے ہاتھوں سے دودھ نکال کر ان کو دیتے۔ آج بتائیے کوئی گاؤں کا پارشد یہ کام کر سکتا ہے؟ کتنی چپل مارے گا اگر کوئی غریب جا کر کہہ دے کہ یار میری بکری کا دودھ نکال دو، کہا کہ میں ہی ملا تھا تجھے مذاق اڑانے کے لیے۔ آج تو ہم تو اس سے مذاق سمجھیں گے نا۔ وہ اپنے وقت کے خلیفۃ المسلمین ہے اور اپنے ہاتھوں سے بکریوں کا دودھ نکال کر دے رہے ہیں۔ تو دوستو گاندھی نے کہا تھا کہ اگر حکومت چلانے کے لیے میں مثال دے سکتا ہوں، حکومت چلانے کے لیے اگر میں تمہارے سامنے مثال پیش کر سکتا ہوں تو میرے سامنے 2 شخصیت ایسی ہے کہ جن کی میں مثال دے سکتا ہوں دنیا کے اندر۔ ایک سیدنا ابو بکر صدیق ہے اور دوسرے فاروق اعظم۔ ان دونوں کے طریقوں کو اپنا لو، قسم خدا کی
بہترین حکومت آپ چلا سکتے ہو، بہترین حکومت آپ زمانے کو دے سکتے ہو. یعنی ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک تعالیٰ کا اور ایک سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک تعالیٰ، جس شان کے ساتھ آپ نے حکومت کی ہے، قسم خدا کی ایسی حکومت کوئی کر نہیں سکتا، ایسی حکومت کوئی نہیں کر سکتا. یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک عنہ کی شان ہے کہ دوستو آپ خلیفہ بننے کے بعد بھی لوگوں کے کام کاج کیا کرتے. اچھا دیکھیے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک عنہ جب خلیفہ بنے نا تو بیت المال سے آپ کی تنخواہ مقرر کی گئی، مگر آپ نے منع کر دیا میں بیت المال سے تنخواہ نہیں لوں گا، میں اللہ نے مجھے تجارت کا ہنر عطا فرمایا، میں تجارت کروں گا. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک عنہ فرمایا کہ خلیفۃ المسلمین اگر آپ تجارت کریں گے اور اپنا وقت تجارت میں لگائیں گے تو خلافت کا یہ نظام بڑا مشکل سے سنبھل پائے گا، اس لیے آپ پورا وقت اس میں دیجیے اور آپ کے گھر کا جو خرچہ ہے وہ بیت المال سے آپ کو دیا جائے گا، آپ بیت المال سے خرچ لیجیے. تو آپ نے اپنے گھر کے لسٹ بنائی کہ میرے گھر کے اندر کتنا خرچ لگتا ہے، اتنے پیسے ہی بیت المال سے لیا. آج جو بیت المال کے جو ذمہ دار ہیں، ہم بستی کے اندر بیت المال تو بنا لیتے ہیں اور لوگوں کے زکوٰۃ جمع تو کر لیتے ہیں کہ لاؤ بھائی زکوٰۃ دو، بیت المال میں جمع کی جائے گی اور اس سے اس کی مدد کی جائے گی، اس کی مدد کی جائے گی. ان کی مدد تو نہیں ہوتی ہے، مگر جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کی ضرور مدد ہوتی رہتی ہے اس بیت المال سے، ان کی مدد ضرور ہوتی رہتی ہے جو بیت المال کے ذمہ دار ہوتے ہیں، جن کے لیے ہم نے بیت المال جمع کیا ہے، بیت المال کے اندر پیسہ جمع کیا، فنڈ جمع کیا ہے، ان تک تو وہ بیت المال کا پیسہ پہنچتا ہی نہیں ہے. ہاں انہیں ضرور فائدہ ملتا رہتا ہے جو حکمراں بن کے بیٹھے ہیں بیت المال کے. تو کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا ان لوگوں کو. آج تو وہ بیٹھے ہیں بیت المال پر جیسے سانپ گٹلی مار کر بیٹھ جاتا، آج بیٹھے ہیں، مگر کل قیامت کے دن مرنے کے بعد اللہ اور اس رسول کو اس کا حساب دینا پڑے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک عنہ نے اپنی بیوی سے عرض کیا کہ میری شریکہ حیا میرا میٹھا کھانے کو دل کر رہا، کچھ میٹھا بنا لیجئے. تو آپ کی بیوی نے کہا کہ آپ کی تنخواہ اتنی ہے، اتنا خرچ ملتا ہے کیا جس سے پورے گھر کا انتظام چلتا، پیسہ نہیں بچتا ہے، میں کچھ ایسا میٹھا نہیں اشرا نہیں بنا سکتی ہوں. غرض یہ کہ آپ نے یہ کہا تو گھر کے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی. ایک مہینے کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد آپ کی بیوی نے میٹھا بنانے کے بعد جو آپ نے کہا تو وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، سیدنا ابو بکر صدیق کے سامنے. دیکھیے ایماندار ہو تو ایسا ہونا چاہیے جیسے ابو بکر صدیق. وہ میٹھا پیش کیا تو آپ نے پوچھا یہ کہاں سے آیا، ہمارا تو اتنا پیسے، ہمارے پاس تو اتنا مال و زر نہیں ہے، بیت المال سے ہمیں اتنی تنخواہ ملتی نہیں کہ یہ کہاں سے ہے. تو آپ کی بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج میں نے تھوڑا تھوڑا روزانہ کے خرچ میں سے بچانے کے بعد آج یہ تیار کیا ہے، تھوڑا تھوڑا آپ کی تنخواہ میں سے، آپ کے اس میں سے خرچ میں سے بچانے کے بعد یہ تیار کیا ہے. آپ نے بیت المال کے خازن کو اپنے پاس بلایا اور بیت المال کے خازن کو بلانے کے بعد کہا کہ میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم کر دیے جائیں کیونکہ اس کے علاوہ بھی میرے گھر کا گزارا چل جائے. یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ. آج ہم اپنی منمانی سے بیت المال کا پیسہ خرچ کرتے ہیں. قسم خدا کی یہ بیت المال کا جو پیسہ ہے اس پر یتیموں اور مسکینوں اور غریبوں کا حق ہے. جو ذمہ دار حضرات اپنی منمانی سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ان کو سب سے خطرناک عذاب دیا جائے گا اور ایک ایک روپے کا، ایک ایک رتی کا ان سے حساب لیا جائے گا کہ جو بیت المال کا پیسہ تم نے جمع کیا تھا اس کو کہاں تم نے خرچ کیا ہے. ہم اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے، اس بیت المال کے پیسوں کو ویسے ہی خرچ کریں گے جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کرنے کا. اس پر اپنی مرضی سے نہیں، اپنا پیسہ تم اپنی مرضی سے خرچ کرو، جیسا دل کرے ویسا خرچ کر سکتے ہو، مگر جو بیت المال کا پیسہ ہے وہ قوم کی امانت ہے. کیا ہے وہ؟ کیا ہے؟ قوم کی امانت ہے. اور جو قوم کی امانت میں خیانت کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو خیانت کرتا ہے اس کو سب سے خطرناک عذاب دیا جائے. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ ہے کہ خلیفہ بننے کے بعد بھی اتنی عاجزی ان کی ساری سے پیش آتے ہیں، اتنی عاجزی ان کی ساری سے پیش آتے ہیں. آج ہمیں کچھ عہدہ مل جائے
تو ہم تو یہ سوچتے ہیں اب تو ہم سب کچھ پاور ہمارے ہاتھ میں آ گئی، جو دل کرے گا وہ کریں گے۔ قسم خدا کی ایسا نہیں ہے پیارے، وہی ہونا چاہیے۔ ہمیں عہدہ ملے یا نہ ملے، ہمیشہ کام وہ کیا جائے جس میں اللہ کی رضا ہے۔ عہدہ ہو یا نہ، عہدہ تو آتے جاتے رہتے ہیں، یہ تو زندگی کے ساتھ ہیں، مگر جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے وہ دونوں جہان میں کامیاب۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔